ہم آ رہے ہیں، ہم ٹینکوں کی قسمیں یاد فرما رہے ہیں۔ کتنے بندے شہید ہوئے، فوت ہوئے، دو چار تو بخلا اٹھے، ہو جناب یہ قتل ہو گیا، یہ کر دو، للہ للہ تے پڑھ لو پڑھ لو، اور فلسطین میں لاکھوں کے حساب سے بچے شہید ہو گئے، کوئی پرسان حال بھی نہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد مادن الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا، جہاد قیامت تک جاری ہے، اور پوری دنیا کے لوگ ایک طرف ہو جائیں، اور امریکہ کو بھی کہنا پڑا اگر ساری دنیا ایک طرف ہو، صرف پاکستان کی فوج ہو اور وہ کہہ کہ ہم آ رہے ہیں، ساری دنیا یلک جائے گی۔ رب نے مسلمانوں میں پاور ہی اس طرح کی رکھ دی۔ یہ ٹینک جو رکھے ہوئے ہیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، فرمایا میرے خدا نے، اللہ نے فرمایا وہ گھوڑے جو اپنے سینوں سے ہانپتے ہوئے آوازیں نکالتے ہیں، مجھے ان گھوڑوں کی قسم، مفسر لکھتا ہے اس وقت گھوڑے تھے، رب گھوڑوں کی قسمیں اٹھا رہا تھا، اب ٹینکوں کی قسمیں یاد فرما رہا۔ سمجھ آئیے تو سبحان اللہ کہہ لیں۔ فرمایا گھوڑے اگر پتھروں پر سوم مارتے ہیں، چنگاریاں نکلتے ہیں، تو رب قسمیں اٹھاتا ہے، مسلمانوں جو تمہارے ٹینک جب چلا جاتے ہیں ان سے گولیاں بارود نکلتا ہے، تو ان سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں، رب فرمانا مجھے ٹینکوں سے نکلنے والے شولوں کی چنگاریوں کی قسم ہے۔ انداز بدل دیا ہے، بات تو وہی ہے نا، اس وقت گھوڑے تھے، اب ٹینک ہے آپ کے پاس، بس ان کو کہو او یہود و نصارہ ہم آ رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں، بس اتنا کہہ رہا ہے ہم آ رہے ہیں، بس تم نے کہنا کہ ہم آ رہے ہیں، ادھر سے رب فرمانا فرشتے بھی آ رہے ہیں، بس تم اعلان کر دو۔ یہ یہود و نصارہ تو پھر بھاگتے ہیں جیسے پھر چور جو بھاگتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہ ہے اب آپ کی، میدان میں تو ہے نا۔ ادھر ایک گڈی سے، دو گڈیوں سے جناب وہ کیا ان کے گلے کٹے، فوت ہوئے، دکھ ہے، افسوس کی بات ہے، لیکن جہاں پہ ہزاروں شہید ہوئے ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ نہیں ایسے فیک ہو سکتی ویڈیو، فیک ہوتی رہتی ویڈیوز ہوتی ہیں، لیکن مٹی کا ڈیلا اٹھا کر اور پانی میں ڈبو کے مٹی کا وہ ڈیلا کھانا، یہ کون دیکھ سکتا ہے؟ یہ ایسی بات اپنے بچوں کو ایسے کون دے سکتا؟ مٹی کا ڈیلا کچا اٹھا کر اور پانی کا وہ پیالہ جو ہے وہ پانی بھی گندا، اس میں وہ ڈبو کے نرم کر کے مٹی کا وہ ڈیلا کھانا بچہ۔ اللہ کی مدد آ سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے وہ گویا یوں فرماتا ہے جب ابرا آ جائے گا نا میرے خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے، تو پھر میں جناب بھیجوں گا ابابیل میں پھر بھیجوں گا۔ مسلمانوں لنگر تم کھاؤ، مصطفیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تم کلمہ تم پڑھو، اور پھر بھیجوں میں ابابیل، یا تو پھر باہر نکل جاؤ کہے ہمارا کوئی تعلق نہیں، پھر ہم خود بچائیں گے فلسطین کو، پھر ہم خود خانہ کعبہ کو بچائیں گے، جیسے بچایا۔ کھاؤ تم جناب، مال تم ہڑپ کرو، پنجابی کہندے کھاوے پیوے نورو تے کوکا مارے ممو، کھانے کی باری ہے تو تم آ جاؤ، اور اپنے پروٹوکول کے لیے مسلمانوں سے ساری چیزیں لو۔ خانہ کعبہ پر جو اس کی آمدنی ہے، زمزم کی آمدنی، تم نکل جاتے ہو، جب جہاد کی باری آتی ہے تو امریکہ جیسے گندے لوگوں کی گود میں بیٹھے ہوتے ہو۔ فرمان نہیں، اگر ایسی بات ہے تو پھر انکار کر دو، ہم خود ہی اس کی حفاظت کر لیں گے۔ یہ ٹینک کس کے لیے؟ یہ موٹیویشن سپیکر بھی آ کر آ جاتے ہیں علماء پر باں کرنے۔ انہوں نے کیا کہا بھائی، سعد رضوی صاحب نے کہا نا الاؤ کرو، 15 لاکھ فوج میں لے کے جا رہا ہوں، لبیک والے سب نے کہا ہے۔ عوام تو پکار کے کہہ رہی ہے ہمیں الاؤ کرو، ہم خود چلے جاتے ہیں، گاڑی کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، بس راستہ اوپن ہو، ہم خود بخود فلسطین چلے جاتے ہیں۔ آپ
اپنے مسلمان بھائیوں کا دفاع کرتے ہیں، لیکن یہ تو علماء کا کردار ہے۔ علماء نے کہا ہے، ان کو لنگر بھی بھجوایا، ان کے لیے جو کر سکتے کر سکے، لیکن یہ موٹیویشن سپیکر جو ہے یہ پینٹ اور ٹائی لگا کر انگریز کا لباس پہن کر انگریز کی بولی بولنے والا ہے۔ شہزادہ ابلیس اور خود و خال کے بیٹے، اور کن جملوں سے نوازو ان کو۔ ادب کے دائرے میں رہ کر علماء نے کیا کیا ہے؟ علماء نے مساجد کو آباد کیا ہے۔ علماء نے کہا جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ الجہاد لبیک 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 لبیک۔ آپ نے نہیں جانا جہاد کے لیے؟ الجہاد الجہاد۔ بات دور نکل گئی، بات دور نکل گئی۔ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اور جہاد سے ہی کام بنتا ہے۔ فتح مکہ جہاد سے ہی فتح ہوا ہے، مکہ جہاد سے ہی فتح ہوا ہے۔ کسی جگہ پہ اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے، کسی جگہ پہ تلوار کی ضرورت ہوتی ہے۔